نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے محترم بھائیوں، نوجوان دوستوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعدہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مرضی سے روزہ اور اس کے متعلق کچھ اہم مسائل پر بیان کروں گا جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کا یہ مکمل مہینہ نصیب فرمائے اور اس میں مکمل روزے رکھنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے اور اس میں وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت میں جگہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی چیز کہ رمضان کا ذکر کرتے ہی ایک انسان کے جس چیز کا تصور ایک انسان کے ذہن میں، دل و دماغ میں آتا ہے وہ روزے اور تراویح ہیں. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں سب سے عظیم عمل وہ رمضان کے روزے رکھنا ہے. لیکن یاد رکھیے، رمضان کے روزے اسی مسلمان کے لیے فائدہ مند ہوں گے جو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی و مفہوم کو اچھی طرح سمجھ چکا ہو اور عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر، اس کو جان کر، اس پر مکمل طور پر ایمان لے آتا ہو اور پھر نمازوں کی پابندی کرتا ہو. اور تیسرا اسٹیپ جو آتا ہے وہ روزے ہوتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، روزہ یہ ایک ایسی عظیم بابرکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام نبیوں پر اور ان کی امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے. یہ اتنی عظیم اور اتنی محبوب عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر فرمایا،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلی والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، رمضان کے یہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی اور اس کی امت پر فرض کیے ہیں، اور امت محمدیہ پر، اہل ایمان پر مالک عز و جل کی طرف سے سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے یہ روزے فرض ہوئے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، ان روزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے، اور ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کی مکمل کوشش کرے اور اس فضیلتوں کو حاصل کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کرے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، کس چیز سے؟ جہنم سے۔ یعنی جو شخص روزہ رکھ لیتا ہے گویا وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے رہا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ یستجن بها العبد من النار، روزہ یہ ڈھال ہے جس ڈھال کے ذریعے ایک مسلمان، یعنی روزہ رکھ کر کے ایک مسلمان اپنے اس ڈھال کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، روزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب رکھا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ دوسرے اعمال ایسے ہیں جن کا حساب و کتاب ہمیں اس کا علم ہے، پتہ چلے گا، لیکن روزوں کا حساب و کتاب، روزوں کا جو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ حدیث قدسی ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے اعمال کا بدلہ، اس کا اجر و ثواب ان کے لیے ہے، یعنی اجر کتنا ہے بتا دیا گیا ہے۔ ایک نیکی کرو گے کتنا اجر ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 10 گنا تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور بعض تو اعمال تو ایسے ہیں جن اعمال کا بدلہ، جن اعمال کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 10 سے 700 تک اور 700 سے جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر کے عطا کرتا ہے۔ لیکن روزہ، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الصیام لی وانا اجزی بہ، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور کل قیامت کے دن میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے تعلق سے فرمایا۔ تو میرے محترم بھائیوں، روزہ یہ بندوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ غور کریں اس حدیث پہ، ذرا سوچیں کہ ایک نفلی روزہ جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک نفلی روزہ یعنی عرفے کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ نفلی روزہ ہے، تو فرض روزے کا اجر و ثواب کتنا ہوگا ذرا سوچ کر کے دیکھیں۔ اور یہ روزے، ان روزے داروں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، روزے کے لیے 2 خوشیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 وقت خوشی نصیب فرماتا ہے۔ ایک تو عند الافطار، افطاری کے وقت میں جب ایک روزے دار سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور جب شام کو افطاری کے لیے آ کر کے بیٹھتا ہے، اپنے حلق سے کچھ پانی کے خطرے جب اترتے ہیں تو اسے کتنی خوشی ملتی ہے، اسے کتنی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ یہ پہلی خوشی ہے۔ اور دوسری خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عند لقاء ربہ، جب ایک مومن، ایک روزے دار اپنے رب سے جا کر کے ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، تو اللہ ان روزوں کا جو بدلہ عطا کرے گا اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، جس کو دیکھ کر کے بندہ خوش ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ،
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزے دار جب صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کا معدہ خالی ہو جاتا ہے، اور معدہ جب خالی ہو جاتا ہے تو منہ سے ایک طرح کی بدبو آنے لگتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ روزے دار اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ سب سے عظیم فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی قیامت کے دن بندوں کی سفارشی کا بھی ذریعہ بنایا ہے۔ قیامت کا وہ ہولناک میدان، قیامت کا وہ ہولناک دن جس دن بندہ خود اپنے ہوگا اور اس کے اعمال ہوں گے، بندہ اپنے ہوگا اور اس کے اعمال ہوں گے، دوسرا کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس سے دنیا کا عزیز ترین انسان اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے بھائی بہنیں ہیں، اس کے دوست اور رشتہ دار ہیں، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ ایسے موقع پر ظاہری سی بات ہے انسان کسی سفارشی کا محتاج ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، الصیام والقرآن یشفیان للعبد یوم القیامہ۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے رکھتا ہے اور اللہ کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ روزے اور یہ تلاوت قرآن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر کے پڑھنے والے اور رکھنے والے کے بدلے میں اللہ سے سفارش کریں گے، سفارش کر کر کے اس بندے کو جنت میں داخل کرائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، الغرض اس طریقے سے روزے کو اور روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اعلیٰ اور بڑی عظیم فضیلتوں سے نوازا ہے، اور اس سلسلے میں حدیثیں بھی بہت زیادہ آئی ہیں، لیکن جب بات آئی ہے روزوں کی تو ان روزوں کو بھی ذرا سا سنتے چلیں کہ جن روزوں کا اہل ایمان سے مطالبہ ہے وہ روزے دو قسم کے روزے ہیں۔ جن روزوں کا اہل ایمان سے مطالبہ ہے وہ روزے دو قسم کے روزے ہیں۔ پہلے روزے تو وہ روزے جو بندوں پر فرض اور واجب ہیں، جن کا رکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے اور واجب ہے۔ دوسرے اور کچھ روزے فرض اور واجب تو نہیں ہیں لیکن وہ نفلی روزے ہیں۔ اگر بندہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے تو وہ بہت بڑے اجر و ثواب کو حاصل کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نفلی روزے نہیں رکھتا یقیناً وہ ثواب سے تو محروم ہوگا لیکن اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو روزے فرض روزے ہیں ان میں سر فہرست سب سے پہلے بلا کسی شک و شبہ کے وہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ دوسرا وہ روزہ جو فرض اور واجب ہے، وہ روزہ ہے جس کی انسان نظر مانگ لے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں نظر مانگنے سے منع فرمایا، کہا کہ لوگوں تم نظر مانگنے سے بچو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر یہ کچھ بھی نہیں لوٹاتی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کے ذریعے ایک بخیل اور کنجوس سے مال ضرور نکال لیتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نظر جو انسان مانتا ہے یہ تقدیر کو رد و بدل کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتی۔ نظر مانگنے سے تقدیر میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نظر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بخیل کے پاس سے مال ضرور نکالتا ہے، لیکن نظر مانگنا یہ حرام بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ رَبَّهُمْ۔ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ نظر مانگتے ہیں، اور وہ جب نظر مانگتے ہیں تو وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو نظر مانگنا جائز تو ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مانگنے سے
منع فرمایا ہے، بچنے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر نظر کس کو کہتے ہیں یہ بھی جانتے چلیں۔ آدمی نے یہ نیت کر لی، یہ نظر مانگ لی کہ اگر میرے والد کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے دے تو میں 5 دن کے روزے رکھوں گا۔ آدمی نے نظر مانگ لیا کہ اگر میرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 10 دن کے روزے رکھوں گا۔ یہ نظر کے روزے ہیں۔ اس طریقے سے نظر مانگنے کو تو پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا کہ اس سے بچو، بجائے اس کے کہ تم نظر مانگو تم اللہ سے دعائیں کرو، رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے دربار میں بھیک مانگو، اللہ یقیناً تمہیں عطا کرے گا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، نظر تقدیر کو نہیں پھیر سکتی لیکن دعا تقدیر کو ضرور پھیر سکتی ہے۔ تو دعا کثرت سے مانگو، اللہ یقیناً تمہاری حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اور پھر استخارہ کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آدمی نظر مانگتا بھی ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق مانگے، اپنی استطاعت کے مطابق مانگے۔ ایک آدمی نظر مانگ رہا ہے اگر اللہ میری بیوی کو شفا دے گا تو میں 100 روزے رکھوں گا، یہ اس کے لیے ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ نظر مانگتا ہے اگر اللہ میرے بچے کو کامیابی عطا کرے گا تو میں 10,000 رکعتیں نماز پڑھوں گا، ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ تو نظر بھی اپنی استطاعت کے مطابق مانگنا چاہیے۔ پہلے تو نظر سے بچنا چاہیے، دوسرا نظر اپنا اگر مانگ ہی رہے ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق مانگے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آدمی نظر روزوں کی مانگ رہا ہے تو یقیناً وہ روزے اس کو پورا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ فرض اور واجب ہے، یہ روزے بھی فرض اور واجب ہے۔ اسی طریقے سے فرض اور واجب روزہ ایک اور روزہ ہے، وہ ہے کفارے کا روزہ۔ کفارے کا روزہ، بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جو جب بندے سے صادر ہو جاتی ہیں تو اس کے کفارے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے کفارے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے ہر شخص قسم کھاتا ہے، ہم میں سے ہر شخص قسم کھاتا ہے۔ بسا اوقات انسان قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں میں یہ کام ضرور کروں گا، جبکہ وہ کام نہیں کرتا۔ بسا اوقات انسان ایسے قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، لیکن وہ کام کر لیتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ انسان قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ایسا کام ضرور کروں گا، جبکہ اسے وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے، سنت کے خلاف ہوتا ہے، ایسی قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے قسم کھایا کہ میں آج کے بعد سے اپنی بیوی سے ہرگز بات نہیں کروں گا، اپنے بچوں سے ہرگز بات نہیں کروں گا، فلاں میرے بھائی سے ہرگز بات نہیں کروں گا، جبکہ شریعت کے خلاف ہے۔ رشتہ داری کو منقطع کرنا یہ جہنم میں ٹھکانہ بنانا ہے۔ تو آدمی اس طریقے کی پہلی تو قسمیں نہ کھائیں، لیکن اگر کوئی شخص قسم کھا لے اور وہ اپنی قسم کو توڑ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر فرمایا، اللہ نے واضح کر دیا اس آیت میں اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے۔ کفارہ کیا ہے؟ اگر وہ قسم توڑ رہا ہے تو کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائے، یا ایک غلام کو آزاد کرے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔ اب یہ روزے فرض اور واجب ہیں جو اس کے لیے رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روزہ ہے جو فرض اور واجب ہے۔ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں کسی دوسرے مسلمان بھائی کا قتل ہو گیا، انجانے میں، وہ قتل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اچانک اس کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا، وہ شخص مارا گیا۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی چلا رہے ہو، اچانک سامنے سے کوئی ایک مسلمان بھائی آ گیا اور حادثے میں وہ شخص مارا گیا، قتل ہو گیا۔ آپ کہیں پر پتھر پھینک رہے تھے لیکن جا کر کسی مسلمان کو لگ گیا جس کی وجہ سے وہ مر گیا، تو اب آپ کو اس کے عوض میں کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 میں فرماتا ہے وَمَنْ قَتْلَ مُؤْمِنًا قَطْعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے، خطا سے مار دے، اچانک اس کے ہاتھوں میں انجانے میں مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے عوض میں اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، اور دیت عطا کرے۔ دیت 100 اونٹوں کی قیمت ہوتی ہے۔ مرنے والے شخص کے گھر والوں کو، مارنے والا جس کے ہاتھوں مر گیا ہے، وہ 100 اونٹوں کی قیمت ان گھر والوں کو ادا کرے گا، یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، یا نہیں تو وہ 60 دن کے روزے رکھے گا۔ یہ روزے فرض اور واجب ہیں اس شخص کے لیے۔
60 दिन के रोजे रखेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का कानून है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, रोजे दो किस्म के हैं, एक तो नफली रोजे हैं, दूसरे फर्ज रोजे हैं। और फर्ज रोजों में रमजान के रोजे हैं, नजर के रोजे हैं और कफ्फारे के रोजे हैं। ये फर्ज और वाजिब रोजे हैं। इसी तरीके से अलबत्ता जो सबसे अहम, सबसे अजीम, सबसे बाबरकत रोजे हैं वो यकीनन बिला किसी शक व शुबे के वो रमजान का रोजा है, क्योंकि ये रमजान के रोजा ये इस्लाम के अरकान में से तीसरा अहम रुकन है, तीसरा अहम रुकन है। और अहले इल्म कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान रोजों को इस्लाम का तीसरा रुकन मानने से, इस्लाम का रुकन मानने से इनकार करता है या इसकी फर्जियत का इनकार करता है तो वो शख्स मुसलमान नहीं बल्कि काफिर है। अगर कोई शख्स कहता है मुसलमान होने के बाद कि भाई मैं रोजे नहीं रखता, रोजों को इस्लाम का रुकन नहीं मानता, रोजे मुझ पर फर्ज नहीं है, अगर वो उसकी फर्जियत का इनकार करता है तो वो शख्स मुसलमान नहीं बल्कि काफिर है। हाँ, ये और बात है, अगर कोई शख्स उसकी फर्जियत का तो इकरार करता है और ये मानता है कि अरकान इस्लाम में से है, इस्लाम का रुकन है, मुसलमानों पर वाजिब और फर्ज है, लेकिन मैं रोजे नहीं रखता, तो ऐसा शख्स बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। ऐसा शख्स बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। और बहुत सारे दोस्त अहबाब मामूली हीले बहाने बना करके रोजों को छोड़ देते हैं। अल्लाह के बंदो, रोजों का छोड़ना ये बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब करना है, बहुत बड़े। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फमन शहीदा मिनकुमुश शहरा फलयसुम। एक मुसलमान होने के नाते जिसको भी रमजान का मुबारक महीना नसीब हो जाए उस पर फर्ज है कि वो रोजे रखें, उस पर फर्ज है कि रोजे रखें। रोजे ना रखने वाले का अंजाम क्या होता है, एक छोटी सी हदीस के जरिए इसका अंदाजा लगाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और यह हदीस मुस्नद अहमद में भी है, तबरानी में भी है और इसी तरीके से इब्न हब्बान में भी है, जिसके रावी हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये लंबी हदीस है, लेकिन मुख्तसर तौर पर उसका आखिरी हिस्सा मैं आपके सामने बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था, मेरे पास दो शख्स आए, यानी दो फरिश्ते आए और मुझे लेकर के अर्ज़ मुक़द्दसा को पहुंचे। एक बड़ा चट्टान था, बहुत बड़ा पहाड़ था। उन फरिश्तों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ पर चढ़िए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं चढ़ नहीं सकता, पहाड़ बहुत ऊंचा है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे उन दोनों फरिश्तों ने पकड़ करके उस पहाड़ पर पहुंचाया। जब मैं वहां पर उस पहाड़ पर पहुंचा तो वहां पर मैंने बड़ी शदीद चीखों पुकार को सुना, बड़ी शदीद चीखों पुकार को सुना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि फिर हमारा गुजर ऐसे लोगों पर से हुआ जो उल्टे लटकाए गए, एड़ी के बल उल्टे लटकाए गए हैं और उनके मुंह से, उनके जबड़ों से, उनके दांतों से खून और पीप बह रहा है। और उनके सामने एक फरिश्ता ठहरा हुआ है, वो फरिश्ते के हाथ में एक तेज धारीदार चाकूस है, हसुआ है। वो उस चाकूस के जरिए जो उल्टे लटके हुए हैं लोग, उनके जबड़ों को फाड़ रहा है। पहले जबड़े को यहां से लेकर के यहां तक फाड़ करके लेके जाता है। वो बंदा चीखता है, चिल्लाता है, ढाड़े मार मार करके चीखता है, और लेकिन फिर वो क्या करता है, दूसरी तरफ आता है और इधर का जब फाड़ने लगता है तो इधर का दुरुस्त हो जाता है, फिर इधर का फाड़ने लगता है तो इधर का दुरुस्त हो जाता है, लेकिन खून पीप बराबर बह रहा है, बंदा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मंजर को देख करके अपने साथी फरिश्तों से कहा कि ये कौन लोग हैं और उन्हें इस किस्म का अज़ाब क्यों दिया जा रहा है। तो वो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह के रसूल क्या बताएं, ये आपकी उम्मत के लोग हैं जो रोजे तो रखते थे लेकिन अफ्तारी वक्त से पहले कर लिया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें अज़ाब दिया जा रहा है। अफ्तारी वक्त से पहले कर लेने का ये अज़ाब है। तो जरा सोच करके देखें, जो रोजे नहीं रख रहे हैं उनका क्या गुनाह होगा और उनका कैसे अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब उन्हें अता फरमाएगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, रमजान का यह महीना नसीब हुआ है तो रोजे जरूर रखो, इसमें रोजे छोड़ने की कोशिश ना करो। इसी तरीके से आइए कुछ मसाइल को भी बता करके मैं बात को खत्म करता हूँ। सौम ये अरबी लफ्ज है, रोजों को हम अरबी में क्या कहते हैं, सौम कहते हैं। सौम ये अरबी लफ्ज है जिसके माने लुगत में रुकना, बाज आना और चुप रहने के होते हैं। इसी तरीके से इस्तिलाह में रोजों का माना मतलब क्या है, इबादत व सवाब की नियत से तुलुए फजर से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना और रोजे को तोड़ने वाली दीगर चीजों से बचना। किसके लिए, अल्लाह के लिए बचना। और अपनी बीवी को से हमबिस्तरी का तर्क करना, ये रोजा कहलाता है। और रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम रोजा नहीं है, बल्कि रोजा एक इंसान के लिए, बल्कि रोजा भूख और प्यास के साथ साथ
आंखों का भी रोजा होना चाहिए, कानों का भी रोजा होना चाहिए, और इसी तरीके से जबान का भी, जबान के साथ साथ पूरी आज़ाए जिस्म का भी रोजा होना चाहिए। एक आदमी रोजा रख रहा है लेकिन रोजा रख करके वो बुराई के तमाम काम कर रहा है, फिल्में भी देख रहा है, गाने भी देख रहा है, गाने भी सुन रहा है, बुराई के काम भी कर रहा है, तो फिर ऐसे शख्स का रोजा कोई फायदा बंद नहीं है। रोजा सारे आज़ाए जिस्म का होना चाहिए। इसी तरीके से यानी यूं समझिए कि जिन जिन कामों से अल्लाह और उसके रसूल ने हमें रोका है, उन कामों से रुकने का नाम रोजा है, उन कामों से रुकने का नाम रोजा है। और रोजे के कुछ मसाइल इस तरीके से हैं कि चांद, रोजों की इब्तिदा और इंतहा का जो असल मेयार है वो रुयत हिलाल है, यानी चांद का देखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, चांद देख करके तुम रोजा रखना शुरू करो और चांद देख करके रोजा रखना खत्म करो, यानी ईद मना लो। रमजान का चांद देख करके तुम रोजे रखो और शव्वाल का चांद देख करके तुम रमजान खत्म करो, ईद मना लो, ईद पढ़ लो। इसी तरीके से एक सच्चे मोमिन की गवाही रोजों के लिए काफी हो जाती है। और इसी तरीके से ये बात भी याद रखें कि हर मुल्क का मतला अलग अलग होता है, चांद निकलने की जो जगहें होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और हर मुल्क के लोग अपने अपने मतले के हिसाब से रोजा रखेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे मुल्क वाले सऊदी अरब को फॉलो करेंगे, जरूरी नहीं है कि सारे मुल्क वाले किसी और कंट्री को फॉलो करेंगे, बल्कि जरूरी ये है कि हर मुल्क का जो मतला होता है, हर मुल्क वाले अपने मतले के मुताबिक वो रोजा रखेंगे। यही अफजल है और यही सुन्नत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी तरीके से रमजान के रोजे किन लोगों पर वाजिब और फर्ज हैं, रमजान के रोजे किन लोगों पर वाजिब और फर्ज हैं। रोजों की फर्जियत की 6 शर्तें हैं जिस पर जो एक रोजेदार पर लागू होती हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि रोजा मुसलमान पर फर्ज है, काफिर पर फर्ज नहीं है। काफिर भले आपके साथ 30 दिन के मुकम्मल रोजे रख ले, लेकिन उसका रोजा कबूल नहीं है। रोजे के लिए शर्त क्या है? पहली शर्त वो है मुसलमान का होना, तो रोजा मुसलमान पर फर्ज है, काफिर पर फर्ज नहीं है। इसी तरीके से नंबर 2, रोजा बालिग पर फर्ज है, नाबालिग बच्चे पर रोजा फर्ज नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, अगर नाबालिग बच्चे रोजे रखते हैं और उन्हें रखवाना भी चाहिए, और इसकी तरगीब भी उन्हें दिलाना चाहिए नाबालिग बच्चों को, लेकिन फर्ज बालिग बच्चों पर ही है, रोजा नाबालिग बच्चों पर नहीं है। इसी तरीके से आकिल हो, अक्लमंद मुसलमान पर रोजे फर्ज होते हैं, बल्कि इस्लाम के सारे अहकाम अक्लमंदों पर ही फर्ज होते हैं। अगर आदमी मजनून है, जिसका दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं है, पागल और दीवाना है, ऐसा शख्स मरफूल कलम है, उस पर दीन इस्लाम का कोई हुक्म लागू नहीं होता, तो उस पर रोजे भी फर्ज नहीं होते। इसी तरीके से चौथी शर्त यह है कि रोजा रखने वाला मुकीम हो, मुसाफिर ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसाफिर को इजाजत दी है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 184 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो शख्स मरीज है या मुसाफिर है, वो अगर वो रोजा नहीं रख पाता, उसके लिए रोजा मशक्कत का बाइस है, तो वो रोजे को छोड़ दे, रमजान के बाद उन रोजों को पूरा करे। पांचवी शर्त यह है कि रोजा रखने वाला खादिर हो, आजिज ना हो। आजिज ना हो का मतलब क्या है? खादिर का मतलब यह है कि एक शख्स इतना इंतहाई उम्र रसीदा है, बूढ़ा और कमजोर है कि वो रोजा रख नहीं पाता, तो फिर उस पर रोजा फर्ज नहीं है, बल्कि वो अपने रोजे के बदले में फिदिया अदा करे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फिद्यतुन तआमु मिस्कीन। आपके घर में ऐसे उम्र रसीदा लोग हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना हैं, नानी हैं, जो रोजा रखने की ताकत नहीं रखते, इतने बूढ़े हो चुके हैं कि उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो रोजा रख पाए, रोजा उनके लिए मशक्कत का बाइस है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अपने हर रोजे के बदले में हर दिन के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाए। यही फिदिया है, हर दिन के बदले में एक मिस्किन को खाना खिलाए। इसी तरीके से रोजे की फर्जियत की छठी शर्त यह है कि कोई भी चीज माने ना हो, रुकावट ना हो। ये चीज खुसूसियत के साथ औरतों के साथ ये चीज खास है। मिसाल के तौर पर औरतों को हैज व निफास का खून रुकावटें पैदा करता है। औरतें अगर रोजे की हालत में हैं, अचानक उन्हें हैज का खून आ गया, निफास का खून आ गया, तो वो रोजे को छोड़ देंगे।
بلکہ ان روزوں کی قضا بعد میں رمضان کے بعد وہ کر لیں گے۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورتیں، حاملہ عورتیں، اگر روزہ رکھنا ان کے لیے مشقت کا باعث ہے تو وہ روزے کو چھوڑ دیں، رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد جب انہیں سہولت میسر ہو وہ ان روزوں کو پورا کر لیں۔ تو روزے کی یہ 6 شرطیں ہیں، 6 فرائض ہیں، 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو، کافر نہ ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہو، عاقل ہو، قادر ہو، کوئی چیز مانے نہ ہو، قادر ہو، کوئی چیز مانے نہ ہو، رکاوٹ نہ پیدا ہوتی ہو۔ اسی طریقے سے مقیم ہو۔ یہ 6 شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو اس پر روزہ فرض اور واجب ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے کچھ ارکان بھی ہیں۔ ان ارکان میں پہلا رکن یہ ہے کہ روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ سحری کریں، بغیر سحری کے روزہ نہ رکھیں۔ اکثر دوست و احباب کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 12 بجے 1 بجے کھا کر کے سو جاتے ہیں اور سیدھے فجر کی نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ سحری نہیں کرتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں تم روزہ رکھو تو سحری ضرور کرو کیونکہ اللہ نے سحری میں برکتوں کو رکھا ہوا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یصوم فلیتسحر بشیء، اگر جو آدمی روزہ رکھ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز سے سحری ضرور کر لے۔ اسی طریقے سے روزے کی نیت کرنا بھی ضروری ہے، روزے کی نیت کرنا بھی ضروری ہے، بغیر نیت کے آپ کا روزہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جو شخص روزے کی نیت رات میں روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ پورا نہیں ہوگا، اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ روزے کی نیت کے جو الفاظ آج روزنامہ میں یا امساکیہ شہر رمضان میں بتائے جا رہے ہیں، یہ نیت کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے کہ نیت باندھی جاتی ہے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، یہ نیت کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں جبکہ یہ دعا بذات خود غلط ہے۔ آپ عربی جانتے ہو، گزرے ہوئے کل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ امس کہتے ہیں، اور آج کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ الیوم کہا جاتا ہے۔ آنے والے کل کو کیا کہتے ہیں؟ غدن کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس دعا میں کیا دعا کے کیا الفاظ ہیں؟ نویت ان اصوم غدا، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، جبکہ وہ روزہ آج رکھ رہا ہے اور نیت کل کی کر رہا ہے۔ تو بذات خود یہ دعا غلط ہے، اور جہاں تک سنت کا حساب ہے، یہ سنت میں سے یعنی کسی حدیث سے اس دعا کا ثبوت نہیں ملتا، کسی حدیث سے دعا کا ثبوت نہیں ملتا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آدمی دل میں ارادہ کر لے رات کے پہر میں کہ مجھے کل کا روزہ رکھنا ہے، یا آدمی سحری کھاتے کھاتے نیت کر لے کہ میں روزے کی سحری کر رہا ہوں۔ سحری کھانا یہ بذات خود نیت کرنا ہے، سحری کھانا یہ بذات خود نیت کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے البتہ نفلی روزے جو ہوتے ہیں ان کی نیت آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے، طلوع فجر کے بعد بھی کر سکتا ہے، چاش کے بعد بھی کر سکتا ہے، غروب آفتاب سے پہلے تک بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ صبح سے شام تک کچھ بھی کھایا نہ ہو۔ اسی طریقے سے اب آئیے وہ چیزیں بھی بیان کرتا چلو مختصر طور پر کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کے اگر کھاتا اور پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا بہت ساری ایسی چیزیں، حتیٰ کہ کوئی ایسی چیز کھا لے یا پی لے جو غذا سے نہیں ہے، جو اس کی غذا نہیں ہے۔ مثلا آدمی مٹھی کھا لیا، پتے چبا کر کے نگل لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز وہ ہے ہر وہ چیز جو کھانے پینے کے حکم میں ہے، اگرچہ کہ وہ کھانا پینا نہیں ہے لیکن کھانے پینے کے حکم میں آنے کی وجہ سے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی روزے کی حالت میں اگر خون چڑھا رہا ہے، 1 بوتل 2 بوتل خون چڑھا رہا ہے ضرورت کے حساب سے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزے کی حالت میں آدمی گلوکوز چڑھا رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھلے یہ کھانا پینا نہیں ہے لیکن کھانے پینے کے حکم میں ہے، اس سے غذائی حاجت پوری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنا، ہم بستری کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی چیز، روزے دار بیداری کی حالت میں منی کا خارج کرنا، چاہے وہ کسی بھی شکل سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہاتھ سے خارج کرے یا پھر گندے فوٹویں، گندے تصویریں یا گندے فلمی مناظر دیکھ کر کے یا کچھ بھی گندی چیز دیکھ کر کے اگر وہ منی خارج کرتا ہے بیداری کی حالت میں تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر کے خارج کرنا۔ اسی طریقے سے سینگی لگوانا، جس کو آج حجامہ کہتے ہیں،
ہجامہ کروانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں کثیر مقدار میں فاسد خون اس جسم سے نکالا جاتا ہے جس سے انسان کو کمزوری ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو بلڈ دینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آدمی 1-2 بوتل اگر اپنے جسم سے خون نکالتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، بلڈ ٹیسٹنگ کے لیے اگر دے رہا ہے، بلڈ خون جو ہے ٹیسٹ کے لیے دے رہا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کثیر مقدار میں خون نکالنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عمدن جان بوجھ کر کے کھائے کرنا، آدمی صبح سحر میں خوب کھا لیا، چھاتی پر ہی بیٹھ گیا، ایسیڈیٹیز ہو رہی ہے، آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کھائے کروں گا تو ہو سکتا ہے میری یہ کمزوری، یہ میری شکایت دور ہو جائے گی، تو آدمی اپنی جان بوجھ کر کے جو کھائے کرتا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں چیز جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے وہ ہے حیض نفاس کا خون آنا۔ اگر سورج ڈوبنے سے 1 یا 2 منٹ پہلے بھی اگر حیض و نفاس کا خون جاری ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس روزے کو بعد میں قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے اگر آدمی جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیتا ہے، 2 باتیں بتا کر کے ختم کرتا ہوں بات کو، جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ توڑ دیا بندے نے، جان بوجھ کر ہی روزہ توڑ دیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی اللہ سے توبہ و استغفار کرے، اپنے اس گناہ کی معافی مانگے کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے روزہ توڑ کر کے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اس کے بعد سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک کچھ بھی کھائے پیے نہیں۔ ایسا نہیں کہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے، اب میں کچھ بھی کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، نہیں، اس کے لیے سزا کے طور پر یہ ضروری ہے کہ وہ شام تک بھوکا پیاسا رہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اہل علم نے کہا ہے، تیسری چیز اس کے اندر یہ آتی ہے کہ آدمی رمضان کے گزر جانے کے بعد اس روزے کو پورا کرے۔ لیکن ایک اور چیز ہے کہ البتہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، جماع کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر 3 نہیں بلکہ 4 چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اس روزے کو مکمل طور پر ادا کرے، پورا کرے اس روزے کو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی اس روزے کو رمضان کے بعد قضا ضرور کرے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ کفارہ مغلطہ ادا کرے۔ کفارہ مغلطہ کیا ہے؟ کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، جو اب آج تو غلام نہیں پائے جاتے۔ تو اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی کیا کرے؟ 60 دن کے روزے مسلسل رکھے۔ اگر آدمی اپنی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اس کا روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو بعد میں تو قضا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ 60 دن کے الگ روزے رکھے گا رمضان کے گزر جانے کے بعد۔ اسی طریقے سے اگر آدمی کمزور ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، وہ 60 دن کے روزے نہیں رکھ سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا ضرور کھلائے گا۔ اسی طریقے سے کچھ اہل عذر بھی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی چھوٹ دی ہے۔ ان میں سے ایک تو مسافر ہے، مسافر کو اللہ نے چھوٹ دیا ہے۔ دوسرا مریض ہے، ایسا مریض جس کی شفا یابی کی امید نہیں ہے، بقول ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ اب یہ شفا یاب نہیں ہو سکتا، تو ایسا مریض کیا کرے؟ وہ اپنے طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، وہ روزے کو چھوڑ دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزے کو چھوڑ دے، روزے کو نہ رکھے، بلکہ وہ اپنے طرف سے کسی مسکین کو کھانا کھلائے۔ لیکن ایسا مریض ہے، معمولی بیماری ہے، مثلا بخار ہے، سردی ہے، کھانسی ہے، سر درد ہے، رات میں دوا لینے کے بعد آدمی سارا دن روزہ آرام سے رکھ سکتا ہے، تو وہ روزہ ضرور رکھے، اس کو چھوڑے نہیں ہے۔ لیکن ایسا بوڑھا جو روزے رکھ تو سکتا ہے لیکن گرما کے موسم میں نہیں رکھ سکتا، سرما کے موسم میں رکھ سکتا ہے، تو وہ گرما کے موسم میں روزوں کو چھوڑ دے، سرما کے موسم میں روزوں کو قضا کر لے۔ لیکن ایک بوڑھا وہ ہے جو بالکل روزہ نہیں رکھ سکتا، بالکل روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسا شخص اپنے ہر دن کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ تیسرا وہ بوڑھا ہے جس کی عقل گم ہو گئی ہے، اس کو اچھے برے کی کوئی فرق نہیں ہے، پاگل کی طرح وہ ٹریٹ کر رہا ہے، تو ایسی صورت اللہ ایسے آدمی پر روزہ فرض ہی نہیں ہے، کیونکہ روزہ عقل مند پر فرض ہے، پاگل پر فرض نہیں ہے، اور اس کا کوئی کفارہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز یہ ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والے عورتوں پر اگر روزہ مشقت کا باعث ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، وہ بعد میں قضا کر لیں گے۔ اسی طریقے سے آئیے وہ اعمال جن سے روزے کو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچتا، ان میں سے پہلی چیز تو کیا ہے؟ لعاب ہے، تھوک ہے۔ بہت سارے دوست احباب کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں بار بار تھوکتے رہتے ہیں، جبکہ یہ ضروری نہیں ہے۔ تھوک منہ میں رہنے والی چیز ہے، آپ اس کو نگل سکتے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر ڈکار آتے ہیں، گندی
گندا پانی منہ میں آتا ہے تو آپ کو اس کو تھوکنا پڑے گا، اگر بلغم آتا ہے تو تھوکنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے۔ روزے دار کے لیے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں خالی برش سے اپنے دانتوں کی صفائی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر حالت روزہ میں بذات خود منی نکل جاتی ہے، آدمی نکالنا نہیں چاہتا ہے، آدمی سویا ہوا ہے، احتلام ہو گیا، منی خارج ہو گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ روزے کو پورا کرے گا، غسل کر لے اور روزے کو پورا کرے۔ اسی طریقے سے حالت روزے میں خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن بخور اور دھوئیں والی چیز کا آدمی استعمال نہ کرے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں مہندی لگا سکتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون دے سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں آدمی غسل کر سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے اور پھر سر پر کچا کپڑا ڈال سکتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص علاج کے لیے انجیکشن لگواتا ہے، ایسا انجیکشن جو دوائیاں نہیں ہے، ایسا انجیکشن جو غذائیہ نہیں ہے بلکہ دوائیاں ہے، ایک آدمی شوگر کا پیشنٹ ہے، کینسر کا پیشنٹ ہے، روزانہ اسے انجیکشن لینا ضروری ہے، اگر نہیں لے گا تو مر جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ اگر ایسا انجیکشن جو غذائیہ نہیں ہے بلکہ دوائیاں ہیں تو وہ ایسا انجیکشن لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، کان کا آپریشن ہوا ہے، اسے روزانہ ڈراپ ڈالنا ہے تو وہ روزے کی حالت میں ڈراپ ڈال سکتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خود بخود خے اگر آ جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر آدمی سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، زنڈو بام وغیرہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزے کا تعلق حلق سے ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دھول گرد و غبار زیادہ اڑ رہی ہے، اچانک حلق میں چلے گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اور روزے کی حالت میں اپنے بیوی کو آدمی بوسہ بھی دے سکتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ ہے کہ اپنی شہوت پر کنٹرول کریں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کچھ باتیں تھے روزے کے متعلق جو ہم نے بہت مختصر طور پر آپ کے سامنے بتائی ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔